اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے پیارے پیغمبر آپ کیا جانے لیلۃ القدر کی رات کتنی بڑی رات ہے، خود ہی فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ارے دنیا والو، لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جو ایک ہی رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے تو حضرت بلال آ گئے۔ آپ نے فرمایا روز رمضان کا مہینہ نہیں تھا تو آپ نے فرمایا بلال آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میرا تو روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا رے بلال ہم نے اپنا حصہ کھا لیا اور تو نے اپنا حصہ جنت میں جمع کرا دیا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور تسلی دی ایاما معدودات، چند دن ہیں، گھبرانا نہیں، چند دن ہیں، 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، زیادہ نہیں۔ ان میں بھی اللہ پاک نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ پاک پھر بھی فرما رہے ہیں پھر بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا وہ روزہ، اور یا سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں فعدۃ من ایام اخر۔ چلو اس وقت نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ اللہ پاک نے پھر بھی ہمارے لیے آسانی فرمائی۔ عورت ایسے دنوں میں ہے کہ بچہ ہونے والا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اجازت ہے، بعد میں قضا کر لینا۔ ایسے حال میں ہے کہ بچہ تازہ تازہ دودھ پینے والا ہے، آسانی ہے، چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ تم سفر پہ جا رہے ہو، تمہارے لیے تکلیف ہے، چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ اللہ پاک نے آسانی فرما دی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ سفر پورا ہے، 75 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، اور آج کل تو اتنا سفر کرنا گاڑی والے کے لیے مشکل بھی نہیں، لیکن حکم یہی ہے کہ تم چھوڑ سکتے ہو۔ پہلے تو مشکل تھا سفر کرنا، لیکن پھر بھی یہ حکم تو قیامت تک یہی رہے گا۔ لیکن فرمایا اگر تم رکھ لو گے تو اچھا ہے ہماری طرف سے اجازت، لیکن اگر رکھ لو گے تو اچھی بات ہے، کیونکہ رمضان کی برکت بڑی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کا مہینہ جب قریب آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والے مہینے نے تم پہ سایہ ڈال دیا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، ایسی برکتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ایمان والے کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں۔
ایسے برکتوں والا مہینہ اللہ پاک اس میں اجر اور ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر بڑھاتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ جب ایک نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسی برکتوں والا بنایا۔ اس مہینے کی ایک رات اللہ پاک نے 1000 راتوں سے افضل اور بہتر بنائی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا، 4 نبیوں کا ذکر فرمایا، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے ان کا ذکر فرمایا کہ ان نبیوں نے 80 سال تک اللہ پاک کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں ہوئی، ایسی عبادت کی۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر ہماری تو آج عمریں ہی تھوڑی ہیں، پہلی عمریں زیادہ تھیں، ہماری تو عمر ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر ہم اس سعادت کو حاصل کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ارے دنیا والو، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی رات بہت بڑی تھی، بہت بڑی، اور جب چیز بڑی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے قرآن مجید میں اس طرح کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ جیسے اللہ پاک نے قیامت بہت بڑی چیز تھی، ہولناک کی قیامت کی، اللہ پاک نے فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اور فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ آپ کیا جانے کہ وہ کھٹکھٹا دینے والی کیا چیز ہے، آپ کیا جانے کہ وہ دنیا کو ہلا دینے والی وہ کیا چیز ہے، بڑی چیز تھی۔ جب بڑی چیز ہوتی ہے تو اس طرح کا جملہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات بھی بڑی چیز تھی، اس لیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کی رات کتنی بڑی رات ہے، خود ہی فرما دیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ارے دنیا والو، لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جو ایک ہی رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی ایک رات کی عبادت ہزار راتوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، مبارک مہینہ آ گیا جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ ایسی برکتوں والا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے
رمضان مبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، سفر کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا اور اس کی قضا میں پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، تو جو ثواب رمضان کے مہینے میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنی برکتوں والا ہے، کتنا اجر و ثواب والا ہے، میری امت تمنا کرے کہ ایک مہینہ ہی نہیں بلکہ سارا سال ہی رمضان کا مہینہ بن جائے، سارا سال ہی روزوں کا مہینہ بن جائے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو اتنی برکتوں والا بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے۔ ایسی ہمدردی غم خاری جب بھوک لگے تو یہ سمجھ لو جن کو کھانا نہیں ملتا ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے، جب پیاس لگے تو سمجھو جن کو پانی نہیں ملتا ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ صبر کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ۔ ہمدردی اور غم خاری کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے دکھلایا یہ عمل، صحابہ نے عمل سے کر کے دکھلایا کہ غم خاری اور ہمدردی اسے کہتے ہیں، اظہار اسے کہتے ہیں، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا اسے کہتے ہیں۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں یرموک کی لڑائی میں نکلا پانی لے کے، اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پانی لے کے نکلا کہ جہاں مجھے ملیں گے تو میں پانی پلاؤں گا اپنے بھائی کو۔ میں نکلا، میں نے دیکھا کہ میرا چچا زاد بھائی کو زخم پہ زخم لگے ہوئے ہیں اور جان جانے کو آخری دم ہے۔ میں نے کہا اپنے بھائی کو پانی پلاؤں، اس نے کہا کہ پلاؤ، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو پانی پلانا چاہا، ساتھ ہی دوسرے صحابی جو ان کو بھی زخم آئے ہوئے تھے، ان کو بھی سخت پیاس لگ رہی تھی، انہوں نے پانی مانگا، پانی۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا ان کو پلا دو، میری خیر ہے، ان کو پلا دیجیے۔ میں دوسرے بھائی کے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پانی لے کے گیا، میں اس کو پلانے ہی والا تھا، تیسرے ایک صحابی جو اسی حالت میں تھے انہوں نے کہا پانی۔ میرے دوسرے بھائی نے کہا کہ اس کو پلا دیجیے، اس کو پلا دو۔ اسے کہتے ہیں ہمدردی، اسے کہتے ہیں غمخواری، اسے کہتے ہیں ایثار اور قربانی، اپنے آپ پہ دوسرے کو ترجیح دینا۔ یہ تھے صحابہ کرام، کہہ کے نہیں، انہوں نے عمل سے کر کے دکھلایا کہ اس کو غمخواری کہتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے عمل سے نہیں کہہ کے دکھایا کہ انصاف اس کو کہتے ہیں، انصاف اس کو کہتے ہیں، اور عمل کہہ کے نہیں بلکہ کر کے دکھایا کہ قوم کا امیر قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے، کہہ کے نہیں عمل سے کر کے دکھلایا۔ فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس لے کے گیا، جب میں اس صحابی کے تیسرے کے پاس لے کے گیا تو ان کی اتنے میں پانی پلاتا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس آیا تو اتنے میں آتا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس واپس لوٹ کے آیا تو اتنے میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ ایسی حالت میں جبکہ اپنی جان جا رہی ہے، کوئی کسی کا سوچتا بھی نہیں، مگر یہ تھے صحابہ کرام، ایسی حالت میں جبکہ جان جا رہی ہے تو دوسرے کا فکر ہے۔ جب لوگ ایسے ہوں، جب لوگ ہوں، جب ماحول ایسا ہو تو پھر دنیا یہی جنت بن جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے۔ آج یہ سارا کا سارا فساد جو مچا ہوا ہے،
آج جو سارا کا سارا فساد مچا ہوا ہے، نظام سارا کا سارا درم برم ہے، ہر بندہ پریشان ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے ایمانی آگے آئی ہوئی ہے ساری کی ساری، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ میرا بھر جائے پڑوسی مرتا ہے تو مر جائے، میرا بھر جائے، بھرے ہوئے کو بھر رہا ہے، ہوتے ہوئے بھی لوٹ رہا ہے، مگر دوسرے کا احساس نہیں، دوسرے کا فکر نہیں۔ اس لیے آج مسلمان، جیسے علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ کتوں کی سی زندگی گزار رہا ہے، کتوں کی سی۔ جیسے کتا وہ کھڑا ہوتا ہے نا گوشت کے پاس، کوئی مرا ہوا جانور ہو تو وہ وہ گوشت کے پاس ہوتا ہے، حالانکہ وہ پورا جانور مرا ہوا ہے، کتا اس کو کھا نہیں سکتا، اتنا زیادہ ہے، لیکن جب دوسرا کتا آئے گا اس سے وہ ناراض ہوگا، اس کو وہ بولے گا کہ تو نہ میں ہی کھاتا رہوں، حالانکہ اتنا ہے کہ اس کے یہ کھا نہیں سکتا۔ یہ مسلمان کی ہاتھ ہوئی پڑی ہے۔ بہرحال فرمایا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، اے میرے صحابہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور آپ نے فرمایا بھوک لگ رہی ہے صبر کرو، پیاس لگ رہی ہے تو صبر کرو۔ اب تو جیسا اب موسم ہے، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں، یہ زیادہ بات اس وقت ہے جب زیادہ گرمی کا موسم ہو۔ اب تو جیسا روزہ ہے یہ تو مفت کی جنت ہے جو ہم سے نہیں کمائی جا رہی، پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو نہیں رکھتے روزہ، حالانکہ کوئی مشکل نہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے کو ہر حال میں ثواب ملتا ہے۔ فرمایا روزے دار اگر سو بھی رہا ہے پھر بھی ثواب مل رہا ہے، اور فرمایا اگر روزہ دار جاگ رہا ہے، روزہ رکھنے والا جاگ رہا ہے اور خاموش بیٹھا ہے، پھر بھی اس کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل رہا ہے۔ خاموش بیٹھا ہے پھر بھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جب روزہ دار قرآن پڑھے گا، جب روزہ دار کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، تو پھر دیکھیے جس کو کہتے ہیں پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور بھی اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ روزہ دار اور داڑھی رکھنے والا، حضور کی سنت کو رکھنے والا، وہ ہے جس کو ہر وقت ثواب ملتا ہی رہتا ہے۔ جس کی پوری داڑھی ہے ایک مٹھ، اس کو، جس کی ایک مٹھ نہیں وہ گنہگار ہے، چاہے وہ اس طرح پھرائے چاہے وہ چھوٹی کرے، ایک ہی بات ہے، ایک مٹھ پوری ہے داڑھی، اتنی پھر ثواب ملے گا پورا۔ فرمایا روز جس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو رکھا، وہ سو رہا ہے پھر بھی ثواب مل رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے پھر بھی ثواب مل رہا ہے، وہ باتیں بھی کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، مگر اس کا ثواب مسلسل اس کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ جس نے داڑھی کو صاف کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ذبح کر کے گندی نالی میں پھینک دیا، یہ بھی گناہ ہے، اور اس کے بجائے اس کے کہ کاٹ دیا جاتا، ڈیزائن بنا کے مذاق اڑا رہا ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اپنے نبی کی سنت کو ہم نے اپنانا ہے، اگر ہم نہیں اپنا سکتے تو کم سے کم اپنے نبی کی سنت کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ نہ رکھنے کا گناہ ہوتا ہے اور مذاق اڑانے سے بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے ہم نے۔ اللہ پاک کی ذات نے سارے کی ساری برکتیں اپنے نبی کی سنتوں کے اندر رکھی ہیں۔ روزہ بھی اسی طرح ہے، جس طرح داڑھی کا ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طرح روزے دار کو روزے کا ثواب ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ اتنا عظیم ثواب ہے یہ۔ فرمایا انسان جو اعمال کرتا ہے اس کی 7 قسمیں ہیں، انسان جو عمل کرتا ہے اس کی 7 قسمیں ہیں۔ 2 عمل انسان کے ایسے ہیں دو چیزوں کو واجب کرتے ہیں۔ 2 عمل انسان کے ایسے ہیں جتنا کرتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ ایک عمل انسان کا ایسا ہے 1 گناہ کرتا ہے تو 10 گناہ ملتا ہے۔ ایک عمل انسان کا ایسا ہے جب کرتا ہے تو 700 گناہ ملتا ہے۔ ایک عمل انسان کا ایسا ہے کہ اس کا ثواب سوائے اللہ پاک کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔
اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ فرمایا دو عمل انسان کے جو دو چیزوں کو واجب کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے اپنا صحیح عقیدہ بنایا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لایا، اس کی کتابوں پہ ایمان لایا، اس کے نبیوں پہ ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا، اسی طرح توحید پہ مر گیا۔ فرمایا یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جو توحید پہ مرا ہے، توحید پہ مرا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ جو توحید پہ مرا، اگر اعمال اچھے ہیں تو ڈرگ چلا جائے گا، اور اگر اعمالوں میں کمی کوتاہی ہوئی تو بہرحال سزا بھگت کے جنت میں جا کے رہے گا۔ جنت اس کے لیے واجب ہے، یہ عمل انسان کا جنت واجب کرتا ہے۔ دوسرا عمل، جو بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کیا، شرک کرتا رہا اور اسی پہ مر گیا، جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دو چیزوں کو واجب کرتی ہیں، اور دو عمل انسان کے ایسے ہیں جب کرتا ہے تو برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادے پہ ایک نیکی مل جاتی ہے۔ یہ نیکی کا ارادہ ایسا عمل ہے جس پہ ایک گناہ نیکی مل جاتی ہے۔ اور فرمایا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہیں ملتا، جب گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ ملتا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اس کا احسان دیکھیے۔ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو نیکی کھاتے میں آ جاتی ہے، اور گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں آتا۔ جب گناہ کر لیتا ہے تو 10 گناہ نہیں بلکہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک عمل انسان کا ایسا ہے، ایک عمل انسان کا ایسا ہے جب کرتا ہے تو 10 گناہ ملتا ہے۔ فرمایا وہ ہر انسان کا، مسلمان کا ہر عمل ہے، جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 10 گناہ عطا فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو میں 10 نیکیوں کا ثواب تمہارے کھاتے میں لکھواتا ہوں۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے بندے کا عمل۔ ایک عمل انسان کا ایسا ہے جب اس کو کرتا ہے تو 700 گناہ ملتا ہے۔ فرمایا وہ ہے بندے کا جہاد، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتا ہے، وہاں جا کے نکل کے جو ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ 7واں عمل جب بندہ جو کرتا ہے تو اس کا سوائے اللہ پاک کی ذات کے کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ فرمایا 7واں عمل انسان کا روزہ ہے، روزہ، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، ارے دنیا والو روزہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب بھی میں نے ہی عطا فرمانا ہے، اس کا ثواب میں نے دینا ہے۔ روزے کا ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے، روزے کا ثواب اعمال نامہ لکھنے والے نہیں لکھ سکتے ہیں، اس روزے کا ثواب کل قیامت کے دن اللہ پاک نے خود عطا فرمانا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے اس میں، اتنا بڑا ثواب ہے اس میں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس تھوڑی سی مشقت پہ اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ عطا فرما دینا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے، بھوک لگ رہی ہے صبر کرو، پیاس لگ رہی ہے صبر کرو، کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے صبر کرو، بے ترتیبہ کھانا کھانا پڑ رہا ہے صبر کرو، کام ذرا کا آمدنی میں کمی ہو رہی ہے صبر کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَثَوَابُهُ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس صبر کا بدلہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا میرے صحابہ ایسا مہینہ ہے یہ، ایسی برکتوں والا مہینہ ہے یہ، اس میں جو کسی کا روزہ رکھوائے گا یا کسی کا روزہ کھلوائے گا،
کسی کو روزہ رکھوائے، کسی کا روزہ کھلوائے۔ فرمایا روزہ رکھنے والے نے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور روزہ کھولنے والا یہ نہ سمجھے اگر میں نے اس کے کھانے سے روزہ کھولا تو میرے ثواب میں کٹوتی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر کا کھانا متقی آدمی کھائے۔ فرمایا کھانا کھلاؤ تو نیک لوگوں کو کھلاؤ، تمہارا گھر کا کھانا نیک آدمی کھائے، روزے داروں کو کھلاؤ، نیک لوگوں کو کھلاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے ہاں غربت ہے، ہم روزہ کسی کا پیٹ بھر کے نہیں کھلوا سکتے، روزہ نہیں رکھوا سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پیٹ بھر کے کھلانے پہ نہیں، اگر تم ایک کھجور سے ہی کسی کا روزہ کھلوا دو گے، لسی سے روزہ کھلوا دو گے، خالی پانی سے ہی روزہ کھلوا دو گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہارے کھاتے میں اتنا ہی ثواب درج فرما دیں گے۔ فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائیں گے، اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے روزہ رکھوائے گا کھلوائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کھانا کھلائیں گے، جنت کا کھانا کھلائیں گے۔ ہاں روزہ بڑا اجر رکھتا ہے، روزے کا بڑا ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ارے ایمان والو اسے بھار نہ سمجھو، اسے اللہ کا انعام سمجھو۔ اللہ پاک کی ذات نے یہ رمضان کا مہینہ تیری میری بخشش کے لیے دیا ہے تاکہ بندہ میری طرف متوجہ ہو تو میں اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو بالشت آتی ہے، بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتی ہے، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ میں نے یہ مہینہ اس لیے دیا ہے۔ اور فرشتے آواز لگاتے ہیں صبح صبح حل من مستغفر، فرشتے آواز لگاتے ہیں ہے کوئی استغفار چاہنے والا، ہے کوئی استغفار چاہنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی ایسا بندہ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مبارک گھڑی ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی ایسا بندہ جو عاجزی کے ساتھ نادم اور شرمندہ ہو کے اللہ پاک کے دربار میں آ کے عاجزی کرتا ہے، اے میرے اللہ میں نے سارا سال تیری نافرمانی کی، اے اللہ میرا سارا سال اسی طرح سیاہ کاری میں گزر گیا، بدکاریوں میں گزر گیا، نافرمانیوں میں گزر گیا، اے میرے پروردگار اب تیرا مبارک مہینہ آ گیا، اے اللہ اب میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، اے اللہ میں سچے دل سے تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے درگزر فرما دے، اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، اور اے اللہ تو مجھے اپنا قریبی فرما لے، اے اللہ میری ساری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آج کے بعد تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں گا، اے اللہ نمازوں کی پابندی کروں گا، تیرے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا زندگی گزاروں گا، اے اللہ تیری نافرمانیوں میں زندگی نہیں گزاروں گا۔ اللہ پاک کے سامنے اس طرح عاجزی کرنا ہمارا کام ہوگا، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دینا یہ میرے رب کا کام ہوگا۔ رحمتوں والا مہینہ ہے، آوازیں لگ رہی ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ چاہنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا مبارک ہے یہ مہینہ، اولہ رحمت
व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। कहो सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र में जा रहे थे। सफ़र में जा रहे थे, एक जगह खाना खाने के लिए बैठे, आराम के लिए बैठे, देखा कि एक ग़ुलाम बकरियां चराता हुआ गुज़र रहा है, बकरियां चराता हुआ गुज़र रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अरे ग़ुलाम आ जाओ, अल्लाह वाले तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, खाना खा लीजिए। ग़ुलाम कहने लगा कि मेरा तो रोज़ा है, मेरा तो रोज़ा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हैरान हो गए, इतनी गर्मी के मौसम में सख्त धूप पड़ रही है, आज तेरे मेरे लिए रोज़ा तो सर्दियों में रखना भी मुश्किल है, आज हमारे लिए अपने कामों को आगे पीछे करना मुश्किल है, आज तेरे मेरे लिए अपने कामों की तरतीब को उलट करना मुश्किल लग रहा है, हमारे लिए सर्दियों में रोज़ा रखना मुश्किल है और हमारा इरादा है कि हमें सबसे बड़ी जन्नत मिले। हमारा हाल ये है जन्नत सबसे बड़ी और काम कुछ भी ना करना पड़े, हमारी सोच ये है। लेकिन अल्लाह पाक ने जन्नत को मुशक्क़तों के साथ ढांपा है, मुफ्त में नहीं मिलेगी, मुशक्क़तों के साथ ढांपा है अल्लाह पाक ने जन्नत को, और जहन्नम को ढांपा है ख्वाहिशात के साथ। जन्नत को ढांपा है मुशक्क़तों के साथ, मिलेगी मगर उसके लिए मुशक्क़त उठानी पड़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, मुफ्त में मिल जाए जन्नत। इतनी बड़ी जन्नत मुफ्त में तुम्हें कोई एक आना नहीं देता, मुफ्त में इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह पाक कैसे दे देंगे मुफ्त में। इसलिए मेरे दोस्तों करना पड़ता है कुछ बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। गर्मियों का मौसम है, अल्लाह वाले रोज़ा रखा हुआ है जी, फरमाने लगे जी अल्लाह वाले मैं अपने अय्याम खालिया को वसूल कर रहा हूँ, मैं अपने अय्याम खालिया को वसूल फरमा रहा हूँ। अल्लाह पाक के हुक्म की तरफ इशारा किया जिसमें कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है कल क़यामत का दिन होगा, रोज़ादार कल क़यामत का दिन होगा जब सारी दुनिया परेशान होगी, अपने अपने पसीने में गर्क होगी और धूप में मर रही होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे अल्लाह पाक का जब अर्श आएगा नीचे, इसी ज़मीन पे खड़ा होके हमने हिसाब देना है कि तीसरी ज़मीन दूसरी पे नहीं जाना, इसी पे देना है हिसाब। ये इसको बराबर कर दिया जाएगा, सब कुछ दरख्त पहाड़ सब बराबर कर दिए जाएंगे, इसको और बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह पाक का अर्श नीचे आ जाएगा नीचे, और अल्लाह पाक के अर्श के अलावा और कोई भी साया नहीं होगा। लेकिन अल्लाह पाक का अर्श भी बहुत बड़ा है, उसका साया होगा। कल क़यामत का दिन होगा जब हिसाब व किताब के लिए दुनिया परेशान होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला के अर्श के साया के नीचे जन्नत के लगे हुए दस्तरखान से खाना खा रहे होंगे। आज हमें इसका पता नहीं, हमें अल्लाह पाक ने इस रोज़े पे क्या देना है। इसलिए कि हम दीनी महफिलों में बैठते नहीं, हम अल्लाह उसके नबी के फरमान को पढ़ते नहीं, हमने दुनिया को सुना और दुनिया की बातें सुनी, दुनिया की महफिलों में बैठे, उसकी मोहब्बत दिल में है, हर बंदा भाग रहा है दुनिया के पीछे, नमाज का अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं है, दुनिया मिल जाए जिस तरह से भी मिल जाए। ये ईमान की कमज़ोरी है। हमने माहौल नहीं अपनाया जहाँ ईमान बनता है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो खूब चरो, जन्नत के बागों से गुजरो तो खूब चरो। सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर जन्नत के बाग क्या हैं? फरमाया दीनी हल्के, जहाँ अल्लाह उसके नबी की बात हो रही है, ये जन्नत के बाग हैं, इनमें बैठा करो, इनमें बैठने से तुम्हारा ईमान बनेगा, इनमें बैठने से तुम्हारा ईमान ताज़ा होगा। हम नहीं बैठे इनमें, हम दुनिया की महफिलों में बैठे, हम दुनिया देखी हमने, वो दिल में है।
اللہ والے گرمی کا موسم میں روزہ رکھا ہوا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ ایسے موسم میں تو ویسے بھی روزہ رکھنا مشکل ہے، کجائے کہ دھوپ میں بکریاں چرانا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں جب ساری دنیا پریشان ہو، ساری دنیا جب پریشان ہو، اللہ کا عرش لگا ہوا ہے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میں یہ بات کہہ رہا تھا، پوچھنے والے پوچھیں گے ارے یہ کون ہیں؟ آج تو اس پریشانی سے صرف نجات ہی مل جائے تو بڑی بات ہے، ارے یہ جنت کے لگے ہوئے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں۔ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے، جنہوں نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے۔ اللہ پاک ہمیں یہ کچھ عطا فرمائیں گے، روزہ دارو اسے روزہ رکھنا ہے۔ ارے اللہ والے تو نے گرمی کے موسم میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرا حصہ جنت میں جمع ہو جائے، جنت میں جمع ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے تو حضرت بلال آ گئے۔ آپ نے فرمایا روز رمضان کا مہینہ نہیں تھا تو آپ نے فرمایا بلال آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میرا تو روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا ارے بلال ہم نے اپنا حصہ کھا لیا اور تو نے اپنا حصہ جنت میں جمع کرا دیا ہے۔ کیا بات ہے تیری، تو نے اپنا حصہ جنت میں جمع کرا دیا۔ اس غلام نے جب یہ بات کہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف گئے، صحابی تھے، اس نے گرمی کے موسم میں روزہ رکھا ہوا ہے، بکریاں بھی چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کا امتحان لینا چاہا۔ اس غلام کا بس یہی بات اس پہ ختم کر دی جائے گی بات، اس غلام کا امتحان لینا چاہا اور اس کو کہا کہ ارے اللہ والے تو ایسا کر ان میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دے، ہم تجھے پیسے دیں گے، ایک بکری ہمیں بیچ دے اور یہ پیسے تو اپنے جیب میں ڈال لینا، تیرے کام آئیں گے، تیری ضرورت میں کام آئیں گے، اور اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ پیسے تیرے کام آ جائیں گے اور ہم اس کو ذبح کریں گے، آپ بھی کھائیں گے، تجھے بھی اپنے ساتھ کھلائیں گے۔ جب غلام نے یہ جملہ سنا، اس غلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہنے والا کون ہے، یہ بہت بڑے صحابی رسول ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کو پتہ نہیں تھا تو وہ کہنے لگا ارے اللہ کے بندو اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو این اللہ، ارے اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اگر میں بکری کو بیچوں، بے ایمانی کروں، دو نمبری کروں، اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی اس غلام نے، کتنی بڑی بات کہی اس غریب نے۔ عبداللہ ابن عمر سے طرف گئے، یہ غلام نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے تھے این اللہ، ارے اللہ، ہائے میرے اللہ، ایک غلام نے کتنی بڑی بات کہہ دی، کتنا بڑا ایمان، کتنا بڑا ایمان ایک غلام کا جو کہہ رہا ہے اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ آج ایسا ایمان ہو جائے۔ آج مسلمان کی حالت تو وہ ہو گئی ہے کہ امریکہ کا سفیر نے کہا، امریکہ کی عورت سفیر نے کہا تھا کہ پاکستان کے لوگ وہ ہیں جو پیسے پہ اپنی ماں بیچ دیتے ہیں۔ یہ کہی ہوئی بات ہے، امریکہ کی سفیر عورت نے کہا تھا یہ جملہ۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ ہم نے گرایا اپنے آپ کو۔ آج مسلمان اتنا گر گیا ہے اخلاقیات سے، ایمان ختم ہو گیا، بے ایمانی پہ بے ایمانی آ گئی مسلمان کے اندر۔ آج یہ ہے مسلمان، اس کی کہیں بھی عزت نہیں ہے، ورنہ مسلمان اپنی ایمانداری پہ کھڑا ہو جائے، اس کی طرف تو کافر میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بات کہنے کی تو میں دوستو، یہ ہے مسلمانوں کی ہماری کمزوری، جس کی وجہ سے آج ہماری حالت یہ ہوئی پڑی ہے۔ تو انہوں نے، اس غلام نے یہ جملہ کہا،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل کے رہ گئے اور کہہ رہے تھے ارے میرے ساتھیوں مجھے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، کتنی بڑی بات کہی ہے اس نے کہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تیرا مالک کون ہے؟ پوچھ کے سیدھا مالک کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ اس غلام کو بیچ دو، مجھے فلاں فلاں غلام مجھے بیچ دو۔ مالک نے کہا کہ اتنے پیسے لوں گا، انہوں نے کہا کہ میں دینے کو تیار ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وہ ساری بکریاں بھی مجھے بیچ دو، جتنی بکریاں وہ غلام چراتا ہے وہ بکریاں بھی مجھے دے دیجیے۔ مالک نے کہا کہ وہ بھی لے لو، اتنے پیسے لوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھی خریدا، ساری بکریوں کو خرید کے اس غلام کو کہا کہ ارے میرے غلام میں نے تجھے خرید لیا ہے، تیری بکریوں کو بھی خرید لیا ہے اور خرید کے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، یہ ساری بکریاں تیریاں ہیں۔ اے میرے غلام تو غلامی کے قابل نہیں، تو سردار بنانے کے قابل ہے، تو سردار بنانے کا ایسا بندہ۔ آج بھی ہمارے ملک میں ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے، صرف ایک ایمانداری کی، ایماندار بندے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم تو سونے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ بات آگے بڑھ جائے گی پھر سے اگلے جمعے میں اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔